بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ محمد جاوید اقبال۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز اندلس۔ ہمارے ساتھ آج معروف تجزیہ نگار اکرم ناز صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جن سے مختلف سوالات کی رائے لینے کی کوشش کریں گے۔ ناز صاحب، 2024 میں 25,000 پاکستانی سرمایہ کار اور نوجوان جو ہے وہ بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے دن بدن۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں بھی کافی جو لاشیں ہیں وہ ملی ہیں لوگوں کو، اب تو کل بھی گئی ہیں تقریباً وہ 36 پاکستانی تھے، جن میں سے تقریباً 16 جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے ملک کو چھوڑ کر سرمایہ دار بھی بھاگ گیا ہے، نوجوان بھی بھاگ رہے ہیں، ٹیلنٹ بھی بھاگ رہا ہے۔ اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ پہلے تو ہم کافی دفعہ بات اس پہ کر چکے ہیں، تو اس میں رائے لینی یہ ضروری تھی کہ اب جو اس وقت ہماری حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، زوال کا وقت ٹل گیا ہے، مگر 25,000 سرمایہ کار جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو گیا۔ جی نا صاحب۔ شکریہ جاوید صاحب، آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور آج میں وہ جتنے جواب دیے اس طرح نہیں، میں اس کا بتاؤں گا، ایک حل بھی بتاؤں گا کہ وہ لوگ نہیں جائیں گے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر تمام جو چیزیں استعمال ہونے والی ہیں بزنس کے اندر، ان کی قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ کے سے بہت زیادہ ہے۔ بجلی ہے، گیس ہے، پھر امن امان کا مسئلہ ہے، ہمارا بدقسمتی ہے ہمارے کہ ہمارے کچھ حاکموں کی نالائکی کی وجہ سے، کچھ ان کی بے حیائی کی وجہ سے، جنرل ضیاء کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہم نے دہشت گرد پالے تھے وہ آج ہمارے ملک پر ہی حملہ آور ہے، اور اس کی وجہ سے امن امان کا مسئلہ بھی ہے۔ یہاں غیر ملکی بھی سوائے چین کے تمام لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ جب ان کی زندگیوں کا تحفظ نہیں ہے تو وہ یہاں کیسے کام کریں۔ تو سرمایہ دار جو یہاں کام کرتا ہے اسے اغوا برائے تاوان کراچی کے اندر اغوا ہو جاتے ہیں لوگ، ان سے تاوان مانگا جاتا ہے، جگہ ٹیکس لیا جاتا ہے، سیکورٹی پراپر نہیں ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے سرمایہ دار کی۔ دوسری وجہ ہے افراد زر اور ہمارا جو بینک انٹرسٹ تھا۔ اب دیکھیں نا، اگر بینک انٹرسٹ ڈبل ڈیجٹ میں چلا جائے گا تو سرمایہ دار بینک سے قرضہ لیتا ہے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، کچھ سرمایہ خود لگاتا ہے، کچھ ان سے لیتا ہے۔ اب وہ جو سود کیسے ادا کرے گا؟ ایک تو اس نے یہ سوچا کہ بینک میں ہی پیسے رکھو، اگر 22%، 23% انٹرسٹ مل رہا ہے تو میرا پیسہ بھی سیف ہے اور 22% انٹرسٹ بھی ملتا رہے گا مجھے۔ ایک تو اس کی وجہ سے کاروبار رکے۔ دوسرا، جو صنعت لگانا چاہتا تھا اسے پتا تھا کہ یہاں پر کچھ چیزیں نہیں مل رہی تو میں کسی غیر ایسے ملک میں جاؤں جہاں مجھے چھوٹ ہو۔ یہاں بھرمار ہے ٹیکس در ٹیکس، اور ان بیلنس معاشرے کو کیا ہوا ہے، اور خصوصی طور پر دہشت گردی نے ہماری ماضی کی پالیسیوں میں۔ اور تیسری بات ہے کہ قوم دیکھتی ہے اپنے قائدین کی طرف کہ قائدین کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آج جو برسر اقتدار گورنمنٹ ہے یہ ملک کی بہت بڑی سرمایہ دار فیملی کی گورنمنٹ ہے، اور اس میں بہت سارے سرمایہ دار ہیں۔ اب ان کا جو سرمایہ ہے وہ غیر ملکوں میں انویسٹ ہوا ہے، اور وہ اگر ملک کو محفوظ نہیں سمجھ رہے، اگر اسحاق ڈار اپنا سرمایہ دبئی انویسٹ کرتا ہے، پاکستان انویسٹ نہیں کرتا، تو لوگوں کو یہ درس دے کہ یہاں انویسٹمنٹ کرو تو وہ کیوں کریں گے؟ ان کے بچے باہر بزنس کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب ہیں مسلم لیگ کے، ان کے سارے پیسے جو ہیں باہر انویسٹ ہیں، وہ باہر اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں۔ یہاں بھی ان کی انڈسٹری ہے، بہت بڑے ٹیکس دینے والے ہیں۔ اگر وہ اپنا تمام سرمایہ، زرداری صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی بات کروں پھر کہیں گے کہ شاید یہ ان کے دبئی میں محل ہیں، ان کے اور دوسری جگہ پر ہے انویسٹمنٹیں، ان کی بھی یہاں انڈسٹری ہے، ہاں جی۔ لیکن یہ ایک فیصلہ کرے نا کہ تمام پولیٹیکل لوگ اپنا تمام سرمایہ اپنے ملک کے اندر انویسٹ کریں گے۔ جب نواز شریف کا تمام سرمایہ ملک کے اندر آئے گا تو سرمایہ دار اس سے یہ سوچیں گے، نواز شریف کا آئے، عمران خان کا آئے، باقی لوگوں کا آئے، یہ تمام سرمایہ جب پاکستان میں انویسٹ ہوگا تو دوسرا سرمایہ دار بھی اس بات پر سمجھے گا کہ پاکستان ایک اچھی ریاست ہے، وہاں پر سرمایہ محفوظ ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنا سرمایہ دوسرے ملکوں سے لے جا کر یہاں انویسٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنے گھر بار رکھے ہوئے ہیں، کیوں رکھے ہیں؟ ایون فیلڈ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہاں دبئی جا کے زرداری صاحب کو کیوں سکون مل رہا ہے؟
दूसरे लोगों को क्यों बाहर जाके सुकून मिलता है, इलाज के लिए बाहर क्यों जाते हैं। तो ये साबित करती हैं चीज़ें, जब ये लोग बाहर जाते हैं तो दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान में ये सहूलतें नहीं हैं, और इसलिए क्यों यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, आपके अपने मुल्क का इन्वेस्टर भाग रहा है। और ये मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूँ कि सरमायादार को सिर्फ अपने मुनाफे से गरज होती है, ना उसका कोई मुल्क होता है, ना उसकी कोई कौम होती है, ना उसका कोई और कोई चीज़ होती है। वो अपना सरमाया इन्वेस्ट करता है और उस पर वो प्रॉफिट चाहता है, और उसे जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो मुल्क छोड़ देगा, अगर उसे सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो मुल्क छोड़ देगा। इसी वजह से तो बाकी रह गया नौजवान को, जब रोज़गार नहीं होगा तो नौजवान पढ़ा लिखा यहाँ क्या करेगा, वो भी बाहर जाएगा। असल बात फिर वही है कि कभी बाहर ना जाए। ये अपनी ज़िंदगी, मैं किसी और मुल्क की मिसाल नहीं देता, ईरान की दे देता हूँ। उनका आयतुल्लाह खामनाई जो है वो एक आम इंसान की ज़िंदगी की तरह गुजारता है, आम लिबास पहनता है, छोटे से घर में रहता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो उनका रहबर है। तो ईरानियों पर अगर मुश्किलें आती हैं तो वो देखते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई जो हमारा सबसे बड़ा सरबराह है वो इस तरह की ज़िंदगी गुजार सकता है, तो हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं, हमें भी गुजारनी चाहिए। ये भी अपनी सादगी की तरफ उस तरह की ज़िंदगी, अगर जाती उम्र में रहने वाले लोगों को सादगी का दर्स देंगे तो लोग सादगी की तरफ नहीं आते। बिलावल हाउस रहने वाले अगर सादगी का दर्स देंगे तो लोग नहीं आते। बनी गाला में रहने वाले अगर सादगी का दर्स देते तो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा तो ना भाई साहब, यही मसला है। ना साहब, दूसरा सवाल ये है कि जो हमारी इस वक्त सेहत आमा का मामला है, मेडिकल स्टोरों पर जो किराए के सर्टिफिकेट इस्तेमाल होते हैं, फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होता, क्या ये दुरुस्त है? जावेद साहब, ये इंतहाई गलत बात है और इंतहाई इंसानों के साथ जुल्म है, और जो सेल्फ मेडिकेशन है ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमारे स्टोर लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं बगैर डॉक्टरी नुस्खे के दे देते हैं, हालांकि मेडिकल जब लाइसेंस मिलता है ना उन्हें यह पाबंद किया जाता है। और एक आदमी, दो किस्म के लाइसेंस होते हैं, एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होता है जो बी कैटेगरी का इम्तहान पास करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी तालीम साइंस के साथ मैट्रिक हो, और या तो 3 साल का उसका एक्सपीरियंस हो किसी मेडिकल स्टोर पर बतौर सेल्समैन, और उसके बाद वो फार्मासिस्ट का वो कोर्स करे और वहाँ वो इम्तहान दे, और वो बी कैटेगरी का इम्तहान होता है। दूसरा होता है जो फार्मेसी बनी है, फार्मेसी पर डी फार्मेसी जिसने की होगी उसके नाम पर लाइसेंस मिलेगा। लोगों ने ये बिजनेस बना लिया हुआ है, लोग कारोबारी लोग मेडिकल स्टोर बनाते हैं, वहाँ कोई भी फार्मासिस्ट नहीं है, उन्हें नहीं पता कि ये दवाई किसी इंसान पर क्या असर करेगी, ये इंसानी ज़िंदगी ले जाएगी, या ये इंजेक्शन देना है या नहीं देना। वो फार्मासिस्ट अपने पैसे वसूल करते हैं, और वो सरमायादार जो है वो मेडिकल स्टोर बना रहे हैं। ये इंसानियत के साथ जुल्म है। ये हुकूमत को करना चाहिए कि जो फार्मासिस्ट ऐसे भी हैं कि गवर्नमेंट मुलाजम हैं मुख्तलिफ़ जगह पर, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ फार्मेसीज़ पर अपने डॉक्यूमेंट दिए हुए, ऐसे भी है कि 2-2, 3-3 जगह पर उनके डॉक्यूमेंट हैं। एक तो इनको ऑनलाइन करना चाहिए कि तमाम फार्मासिस्ट की डिग्री ऑनलाइन हो, और वो लाइसेंस भी ऑनलाइन हो, पूरे मुल्क में उनका डेटा हो, जब भी वो लेना जाए तो नादरा की तरह पता चले कि मसलन हफीज़ुल्लाह फार्मासिस्ट है, उसका लाइसेंस शेखपुरा में है और इस वक्त वो कहाँ है, वो गवर्नमेंट जॉब पर है, तो उसका लाइसेंस भी मनसूख कर देना चाहिए, उसकी डिग्री भी जो है सस्पेंड कर देनी चाहिए, उसे नौकरी से भी निकाल देना चाहिए। तो ये है, ये ज़रूरी है। लेकिन ये कौन करेगा? जो ह्यूमैनिटी के साथ मोहब्बत करता होगा, जो इंसानों के साथ मोहब्बत करता होगा, जिनके ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका और मेरा है। तो यहाँ जो गवर्नमेंट्स है वो गवर्नमेंट ऐसी हैं जो सरमायादारों की गवर्नमेंट है, उन्हें तो हमारे सांस चलते चाहिए, उन्हें अपने टूल चाहिए, मज़दूर चाहिए। तो भाई जब तक हम होश के नाखून नहीं लेंगे, जब तक हम नहीं उठेंगे, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम यकजा होकर अपने इलाके में से अपने नुमाइंदों को मुंतखब नहीं करेंगे, इन वडेरों, इन जागीरदारों के पीछे नहीं जाएंगे, जाना छोड़ देंगे, सरमायादारों की तरफ ना जाएं। हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं
تو کتنی آواز اٹھتی ہے اس پر. ہم ایک طوطی کی آواز ہیں، پروگرام کرتے ہیں، وہ جاتا ہے، لوگ دیکھ لیتے ہیں، وہ ہمیں گالیاں دے دیتے ہیں جن کے مقصد ہی ہے. انہوں نے کبھی اپریشیٹ بھی نہیں کیا، انہوں نے کبھی احتجاج بھی نہیں کیا. تو بھائی یہ حالت اس وقت بدلے گی جیسے بچہ جو ماں جسے جنم دیتی ہے زندگی اور موت کے ساتھ کھیل کر، وہ بچہ نہیں روتا، اسے دودھ نہیں دیتی. جب تک قوم نہیں اٹھتی اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ناز صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو محلوں میں ہے میڈیکل سٹور یا دور دراز علاقوں میں سٹور ہیں، وہاں پر جو وہاں پہ جس نے ڈگری لی ہوتی ہے وہ خود ہی ڈاکٹر بن کر لوگوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے. کیا یہ جو ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں حضرات ہیں، یا یہ سوئے ہوئے ہیں یا پھر ان کو وہاں سے مال پانی ملتا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو پریکٹس کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں یہ لوگ؟ جاوید صاحب، کوئی بھی شخص میڈیکل سٹور پر سرنج کا استعمال نہیں کر سکتا. کوئی میڈیکل سٹور کسی کو کوئی ایسی میڈیسن نہیں دے سکتا چند ایک میڈیسن کے علاوہ جو اس کی بیماری کے متعلقہ ہوں، وہ میڈیکل نسخے کے بغیر نہیں دے سکتا. تو اب اس کے پیچھے کیا، وہ پھر یہ اسی سوال کے ساتھ ملا ہوا سوال ہے نا کہ وہاں جو شخص بیٹھا وہ میٹرک پاس ہے، 8 پڑھا ہوا ہے، وہ سرمایہ دار ہے، اسے میڈیسن کا پتہ چلا، وہ بیچ رہا ہے، وہ ٹیکے بھی لگا رہا ہے، وہ بلڈ پریشر بھی چیک کر رہا ہے، وہ دوائیاں بھی دے رہا ہے، وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے. بالکل. اچھا، یہ کوائکس یہ تو میڈیکل سٹوروں کی بات کر رہے ہیں. چلو انہیں تو میڈیسن کا پتہ ہے نا تھوڑا بہت کہ یار یہ سر درد کے لیے، یہ بخار کے لیے، یہ اس کے لیے. تو یہاں تو ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، یہاں گائنی کے ہاسپٹل ہیں، گائنی کے ہاسپٹل ہیں، وہاں گائنوکالوجسٹ ہے ہی نہیں ہے، وہاں ڈاکٹر نہیں ہے MBBS. اور ایک شخص جو میٹرک پاس بھی نہیں ہے وہ وہاں بنے ہوئے ہیں. وہاں مڈ وائف بیٹھی ہوئی ہیں جو انسانی زندگیوں سے، بچوں اور ہماری ماؤں بہنوں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہیں، اور وہاں پر اسیل ہوتے ہیں چند دن کے لیے، پھر وہ کھل جاتے ہیں. لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، بچوں کی جان لے لیتے ہیں یہ لوگ. بکی روڈ پر ایک ہاسپٹل میں انہوں نے ایک خاتون مار دی، کئی ماری ہیں، احتجاج ہوا، کئی دفعہ خواتین ملی. اچھا، کیا اب وہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا؟ اس لیے نہیں چھوڑا کہ یہاں قانون کی عملداری نہیں ہے. اگر انہوں نے کیا ہے اور وہ ڈاکٹر نہیں ہے، جیسے ڈرائیور پر پرچہ ہوتا ہے، ڈرائیور ہو تو اسے حادثات گنا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ڈرائیور نہ ہو، بغیر لائسنس کے ہو، تو اسے قتل انسان مستلزم سزا کہا جاتا ہے، اسے عمر قید دی جاتی ہے. تو ان کو کم از کم اگر سزائے موت نہیں دینی تو عمر قید تو دے دیں، ان کے اثاثے تو ضبط کر لیں، اس اسپتال کو تو ضبط کرے جس ڈاکٹر کی ڈگریاں اس ہاسپٹل میں لگی ہوئی ہیں اور وہ وہاں نہیں آ رہا، اس ڈاکٹر کی ڈگری کینسل کریں، اسے بھی سزا دیں، اس کی PMDC کینسل کریں، اسے بھی سزا دیں. اور نمبر 2، یہ جو میڈیکل سٹور ہیں، آپ ڈرگ انسپیکٹر کنویں اسکیل کا ملازم ہوتا ہے، وہ کرپشن کرتا ہے، وہ پیسے لیتا ہے، بغیر پیسے کے کچھ بھی یہ میڈیکل سٹور نہیں چل سکتے. بغیر لائسنس کے میڈیکل سٹور چل رہے ہیں، انہیں پیسے جاتے ہیں ان کے گھر میں، کیونکہ یہ پروٹوکول کا معاشرہ ہے، یہ رشوت کا معاشرہ ہے، یہ کرپشن کا معاشرہ ہے. یہاں جس کے پاس پیسہ ہے وہی عزت دار ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ تو یہاں کا باعلم انسان، شریف آدمی، کرپشن نہ کرنے والا عزت دار آدمی یہاں آج گالی بن چکا ہے. اچھا ناز صاحب، ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بکاریوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں بدنام کر دیا. اسی طرح ملک بھر میں بھیک مانگنے والوں نے شہریوں کو نکو نک کیا ہوا ہے. اس پر کام کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ ان کے خلاف عمل میں کوئی کارروائی لے کے آئی جاتی کہ جس کی وجہ سے جو ملک کے باہر بھی ہم بدنام ہو رہے ہیں، اندر جو ہے آپ کھانا کھانے کسی ہوٹل پہ بیٹھ جائیں، آپ کو جو بیکاری جینے نہیں دیں گے. کوئی ادھر سے آ گیا، کوئی ادھر سے آ گیا، کوئی سامنے سے آ گیا، وہ آپ کو کھانا نہیں کھانے دیں گے. کیا ان کے خلاف کوئی مربوط عمل نہیں لایا جا سکتا؟ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ جنہوں نے کارروائی کرنی ہے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ جاوید صاحب، پھر وہی بات ہے، دیکھیں نا، ان کے خلاف پولیس بھی کارروائی کرتی ہے، دوسرا ایکٹ بھی ہے، وہ بھی ہوتی ہے، انہوں نے مختلف ادارے بنائے، قوانین بھی بنائے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ کیوں کارروائی نہیں ہو رہی؟ اچھا، کچھ لوگ تو بیچارے اپنی غربت کی وجہ سے، اور سفید پوش تو بھیک مانگتا نہیں ہے، وہ بھوکا مر جاتا ہے، جو مستحق ہے وہ نہیں بھیک مانگتے، اور ان کی زندگی اجیرن ہوتی ہے وہ نہیں مانگتے. یہ سارے پروفیشنل لوگ ہیں، ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو سزائیں دینی چاہیے. اور جس تھانے کے اندر بکاری مل جائے اور اس محکمہ سوشل ویلفیئر کا اور دوسرے جتنے بھی محکمے ہیں اور پولیس،
ان تمام لوگوں کو سزا دینی چاہیے کہ یہ بکاری یہاں سے کیوں آیا، اور ان کے لیے کوئی مناسب انتظام بھی کرنا چاہیے۔ ان کو ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں انہیں کام سکھایا جائے، ان پر سختی سے عمل کروایا جائے، ان کو ریاست ان کے خلاف سخت آپریشن کرے۔ اب اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی جاوید صاحب؟ آپ تو یہاں کہتے ہیں کہ نکو نک کر دیتا ہے، تو اب تو ہماری یہ حالت ہے کہ آج ہمارا، اگر میری بات سنیں، آج ہمارا وزیر اعظم اگر عمرہ یا حج کرنے کے لیے سعودی عرب جائے گا تو وہ پہلے تھانے میں ایک ایفیڈیوٹ دے گا کہ میں بیکاری نہیں ہوں۔ جی یہ حالت ہے ملک کی۔ اب بھی اگر حاکموں کو یہ سوچ نہیں آتی، یہ نہیں آتی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خیرات کر کے اللہ سے بخشش لے رہے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ بکاری پیدا ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بے شک خیرات تو ان کے گھر پہ بھیجنی تھی، اگر سیدھے ہاتھ سے دیا جائے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں لگنا چاہیے تھا۔ یہ اپنی ڈھوٹگی کیسے بجائیں گے؟ یہ تو بکاری پیدا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، وہ انہوں نے ایک پیکج اناؤنس کیا ہے، تو شاید کل کے آج آپ کی اخبار میں بھی وہ اشتہار آئے گا، وہ پیکج دے رہے ہیں رمضان پر لوگوں کو، مستحق لوگوں کو انہوں نے وہ پیکٹ دینے۔ تو وہاں ضلع کونسل ہال جا کر دیکھیں کہ لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اپنا اندراج کروانے کے لیے، لیکن ایک لسٹ MNMPA کی طرف سے جا رہی ہے، ان کا اندراج ہو رہا ہے، وہ وہاں رل رہے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے وہاں؟ مریم نواز کے بینر لگے ہیں، بڑے بڑے اشتہار آئیں گے کہ اتنے پیسے ہم لوگوں کے گھر تک، دہلیز تک یہ رمضان پیکج پہنچائیں گے۔ 30 ارب روپیہ جو ہے 30 وہ ارب تو مختص کیا گیا سر، وہ تو ہے نا رمضان بازاروں کے لیے۔ جی یہ ایک نیا پیکج ہے جو گھروں پر رمضان کے لیے لوگوں کو، جو مستحق لوگ ہیں ان کے گھروں تک، یہ مستحق لوگوں کے پاس نہیں جائے گا، یہ ان لوگوں کے پاس جائے گا جو پروفیشنل ہے، اور اس میں یہ سارے شامل ہیں۔ تو بھائی، جب یہاں قوم کو لگایا ہی بیگنگ کی طرف جائے، میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، یہ پیکٹ بھیجنے کے لیے پہلے تو اپنے دل سے مسلم لیگ نکالیں، پھر پیپلز پارٹی والا پیپلز پارٹی نکالے، جمعیت والا جمعیت نکالے، تحریک انصاف والا تحریک انصاف نکالے، اور ایمانداری سے دیکھیں کہ میرے علاقے میں کون مستحق ہے۔ اور ان مستحق کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک کچھ تھوڑا سا بہتر ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کا ہے، جس میں پورے ملک کے لوگوں کا سروے موجود ہے، ان کی کیٹیگریز ہیں، وہ کمپیوٹرائز ہے کہ کتنے پوائنٹ، آپ کتنے پوائنٹ تک لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر 60,000 آمدنی تک لوگوں کو آپ وہ پیکج دینا چاہتے ہیں تو وہ بتا دیں گے کہ 60,000 آمدنی والے کے اتنے بنتے ہیں، ان کی لسٹ آ جائے گی، آپ ان کے گھر وہ پیکٹ بھیج دیں، 60,000 سے کم تک کے وہ پیکٹ ان کے گھروں میں پہنچا دیں۔ لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے، کیوں کریں؟ اخباروں میں پبلسٹی کیسے آئے گی؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مریم پنجاب کی ماں بن گئی ہے، مریم بچوں کی ماں بن گئی ہے، بچیوں کو وہ انعامات دے رہی ہے؟ مریم کیسے ہوگی؟ یہاں مریم نے تو کام بہت سارے کیے ہیں نا۔ میری بات تو سن لینا، مریم کہاں ہوگی اور باقی کہاں ہوگا؟ یہ تمام پولیٹیکل لوگ اپنی پبلسٹی کو چھوڑ کر یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے، یہ اپنی بڑائی کے لیے کر رہے ہیں، اور قوم کا، ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ، آپ کا پیسہ، یہ اپنے للے تللوں پر ضائع کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مستحق لوگوں تک وہ امداد بھی نہیں جاتی۔ آئیں کل کریں سروے وہاں ضلع کونسل جا کے دیکھیں کہ مسلم لیگی MNMPS کی لسٹیں نہیں آ رہی، ان کا سروے ہو رہا ہے جو وہاں لائن میں لگے ہوئے ہیں، جن کے گھر میں شاید واقعتاً بھی ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھر روٹی نہیں ہوگی رمضان میں، اور ان کا اندراج نہیں ہو رہا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ تو یہ للے تللے نہیں ہیں، اخباروں کے اشتہار، ٹی وی پر اشتہار کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے، یہ جاتی عمرہ سے آیا، یہ بلاول ہاؤس سے آیا، یہ کہاں سے آیا پیسہ؟ یہ ساکھدار کے پیسے ہیں، یہ ریڑھی والے کے پیسے ہیں، یہ آپ کے پیسے ہیں۔ آپ ماچس کی ڈبیا خریدتے ہیں تو اس پر ٹیکس دے رہے ہیں، تو یہ آپ کے پیسے ہیں۔ ہم اپنے پیسوں کا احتساب نہیں کرتے، ہمیں ان کا محاسبہ کرنا چاہیے، عوام کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ اشتہار کس کے لگا رہے۔ اگر کسی نے اشتہار لگانے کہ مریم نواز بہت اچھے کام کر رہی ہے تو وہ جاتی عمرہ سے پیسے دینا، بہت بڑی سرمایہ دار ہے۔ اگر کوئی سندھ کے اندر اچھا کام کرتا ہے تو وہ زرداری کے پیسے تو نہیں ہے، تو وہ تو پیسے ہیں وہاں کی عوام کے۔ یہ کریں نا، یہ ان پر لگا رہے ہیں، اور یہ صرف اپنے لیے، اپنا ووٹ بینک۔ اچھا ناز صاحب، بات یہ ہے کہ
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں فلسطینیوں کو بے دخل کر دوں گا فلسطین سے۔ تو اسی طرح آج اقوام متحدہ کا بیان آیا کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے 53 ارب روپے 53 ارب روپے ڈالر درکار ہے۔ کیا کہ ہم ان کو غزہ میں دوبارہ انسان کی آبادکاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سر دیکھیں میری بات سنیں، کمزور کبھی بھی طاقتور سے اپنا حق نہیں لے سکتا، لیکن میں فلسطینیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، اپنا خون کا نذرانہ دے رہے ہیں، ایک دن وہ فلسطین ضرور حاصل کریں گے، لیکن وہ یہ توقع مت رکھیں کہ ہمارے مسلم حاکم ان کی کوئی مدد کریں گے۔ یہ زبانی کلامی اور جمع تفریق کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے وہ اس کے باپ کی زمین نہیں ہے، یہ ریئل اسٹیٹ نہیں ہے۔ وہ کہتا غزہ کے یہ لوگ وہاں واپس نہیں آ سکتے، یہ اس کے باپ کی زمین نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر انہوں نے عالمی امن قائم کرنا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ ایک شیطان مودی ہے، دوسرا شیطان اب ٹرمپ آ رہا ہے، اور یہ دنیا کو، وہ تو کہتا میں نے جنگ نہیں کرنی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پوری دنیا کو تیسری عالمگیر جنگ کی طرف لے جائیں گے، اور ان کے ملکوں پر بھی اثر ہوگا۔ اس نے وہاں سے نہیں کہا، اس نے وہاں سے امریکہ سے بھی جو آباد کاروں کا ملک ہے، اس نے کہا میں نے سارے امیگرینٹ نکال دینے۔ اس پہ پوپ جو ہے اس نے بھی تنقید کی ہے کہ یہ کون ہوتا ہے ٹرمپ انہیں نکالنے والا، ان کی وراثت سے انہیں محروم کرنا چاہتا ہے، لیکن ٹرمپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے تجزیہ نگار اکرم ناز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین جنہوں نے ہمیں اپنی قیمتی وقت دیا، ہمارے ٹی وی چینل کو لائک کریں اور فالو کریں، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ شکریہ۔